یہ باب ہے اس بیان میں کہ کوئی کسی درخت یا پتھر یا اس جیسی دوسری چیزوں سے کوئی تبرک حاصل کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ تبرک چیزوں سے، شخصیات سے یا شخصیت کی چیزوں سے، کوئی کسی جگہ سے، کسی مقام سے، کسی جھاڑ سے، کوئی بھی چیز اس سے تبرک حاصل کرنا، اس کو متبرک سمجھ کے چومنا، اس کا پہننا، اس کو چھونا، اس سے کسی چیز کو لٹکانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، اس چیز کا بیان قول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سورہ نجم میں، افرأیتم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے بارے میں کیا تمہیں معلوم ہے، کیا سوچتے ہو، کیا تمہارا عقیدہ ہے، کیا تمہیں اس بارے میں خبر ہے۔ ومناة الثالثة الأخرى، اور منات، یہ تینوں عرب کی دنیا کے مشہور بت تھے۔ کیا کیا چیزیں تھیں اس کی ابھی مختصر تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں کیا معلومات ہیں، تم کیا سوچتے ہو اس سلسلے میں، کیا عقیدہ ہے تمہارا۔ لات، عزیٰ، منات، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو، یعنی تم اپنے لیے تو لڑکوں کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری اولاد زیادہ بچے ہوں، بیٹیوں کے بنسبت تم بیٹوں کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ کہا تم اپنے لیے لڑکوں کو، بیٹوں کو پسند کرتے ہو، ثابت کرتے ہو اپنے لیے، اور رب کے لیے مؤنث۔ اصل میں جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، دیویاں ہیں، دیوی دیوتا جو بولتے ہیں نا، تو ان لوگوں کا، مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، دیوی جس کو وہ کہتے سمجھتے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہوئی کہ تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرو اور رب کے لیے بیٹیاں ثابت کرو، یہ تو بہت بری تقسیم ہے، ناانصافی والی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہے محض جو تم نے اپنے سے رکھ لیے ہیں، یہ تم جو نام لیتے ہو ابھی دیوی دیوتاؤں کے، یہ سب تمہارے اپنے لیے گئے نام ہے، اپنے سے تم نے یہ نام رکھ لیے ہیں، ان کی دلیل رب العالمین نے کچھ نازل نہیں کی ہے، تم اپنے من سے تم نے فلاں لات، منات، عزیٰ اور بھی بہت سے ان کے ہاں اس طرح کے بت تھے۔ یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، تم صرف گمان اور اپنے خواہشات کی پیروی کرتے، تمہارا من کچھ چیز کو مان لیا، بس مان لیے، تمہارے دل نے کسی چیز کو پسند کر لیا، بس اس کو اہم مان لیا، اسی کے پیچھے چل دیے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، باوجود یہ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی مرضی، اپنے گمان، اپنے خواہشات کی اتباع میں لگے رہتے ہو۔ اس سے پہلے سورہ نجم کی آیتیں ہیں جس میں رب العالمین نے اپنی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے اور فرشتوں کا بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ساتوں آسمان کے اوپر بلایا۔ جبرائیل فرشتے جو عظیم مخلوق ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جنت و جہنم کے مناظر اپنی نگاہوں سے دیکھی، وہ ساری یعنی اللہ کی شان و عظمت، اللہ کے فرشتوں کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ،
یہ تو عظمت ہوئی رب کی، رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول کی۔ لات اور عزا کی بتاؤ کیا شان ہے، کیا ہے ان کے بارے میں آپ کو معلومات، کیا وہ وقار رکھتے ہیں لات اور عزا اور منات۔ مثال کے طور پر یہ 3 بیان کیے ہیں رب العالمین نے یہاں۔ اللہ تبارک تعالی اس کے ذریعے سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تم نے رب کی عظمت کو دیکھا، سنا، نبی اور رسول کو ہم نے بھیجا، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ منات اور لات اور عزا کہتے ہیں عرب کے یہ 3 مشہور بت، ان کو بطور مثال پیش کیا گیا۔ تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل۔ لات، بعض مفسرین نے کہا یہ لات جو ہے نا اللہ کے لفظ سے ہی ماخوذ ہے۔ لات یہ اللہ کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ بعض کے نزدیک لاتا یلیتو سے ہے، جس کے معنی موڑنے کے ہوتے ہیں، موڑنا۔ کہا کہ موڑنے کی یہ بات کیا ہے، پجاری اپنی گردن کو اس کی طرف موڑ دیتا، جھکا دیتا۔ جب بت کی، اس کی لات کی وہ پوجا کرتا تو اپنی گردن کو اس کے سامنے موڑ دیتا ہے۔ اسی لیے لاتا یلیتو عربی کے معنی ہوتا ہے موڑنا۔ پجاری پوجا کرتے وقت اپنی گردن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، موڑ دیتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام پڑ گیا۔ بعض کہتے ہیں لات کے اندر تا کو ڈبل بار پڑھتے ہوئے، لات ڈبل تا کے ساتھ یہ ہے، اس کے معنی ہیں ستو کو گھولنے والا۔ ستو کو گھولنے والا، چنے وغیرہ کا جو پاؤڈر آتا ہے اس کو ستو کہتے ہیں، تو اس کو گھولنے والا۔ کہتے ہیں یہ ایک نیک آدمی تھا، حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، پھر اس کے بعد اس کا مجسمہ بنایا، اور اس کے بعد پھر اس کو بت بنا لیا گیا۔ یہ طائف میں بنو ثقیف جو قبیلہ تھا اس کا سب سے بڑا بت تھا۔ تو لات کے بارے میں کئی باتیں مفسرین نے کہیں، کہا کہ لات یا تو اس کے معنی اللہ کے لفظ سے ہی لیا گیا ہے، یا کہتے ہیں موڑنے کے معنی میں پجاری اپنی گردن موڑ دیتا تھا، اس لیے اس کے سامنے لات اس کو کہا گیا، یا ستو والے معنی میں کہ ستو بولنے والا وہ آدمی جو ستو پلاتا تھا لوگوں کو، مر گیا تو قبر اس کی بنی، قبر کے بعد اس کا باقاعدہ اسٹیچو بنا لیا گیا، مجسمہ بنا لیا گیا، اور وہ بت کی شکل اختیار کر گیا۔ لوگ اس کا طواف کرتے، اس کے سامنے جھکتے، اس سے اپنی منتیں اور مرادیں مانگتے۔ یہ طائف کے لوگوں کا سب سے بڑا بت سمجھا جاتا تھا، بنو ثقیف جو قبیلہ طائف کا، اس کے ہاں۔ کہتے ہیں عزا اللہ کے صفاتی نام عزیز سے ماخوذ ہے، اور یہ اعزو کی تانیث بمعنی عزیزت۔ بعض کہتے ہیں یہ غطفان میں ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ کہا کہ عزا یہ عزیز جو اللہ کا صفاتی نام ہے، عزیز، اس سے لیا گیا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ عرب غطفان میں ایک درخت تھا جس کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنی شیطانی جس کو دیوی بولتے ہیں وہ تھی، بعض درختوں میں وہ آ کر ظاہر ہو جاتی، بعض درختوں میں آ کر وہ ظاہر ہو جاتی، اس لیے اس کا نام عزا ہوا۔ تو یہ وہ درخت تھا، یا اس درخت پر آنے والی وہ جن ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتی ہیں، وہ تھی یہ۔ بعض کہتے ہیں یہ سنگ ابیض، وائٹ سفید پتھر تھا جس کو یہ پوجتے تھے۔ یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا عزا، اور اسی کا ذکر ایک موقع پر ابو سفیان نے اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کو آر دیتے ہوئے لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ،
لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس کہاں کوئی عزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا نگہبان، ہمارا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، تمہارا کوئی اللہ نہیں ہے، تم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ تو یہ قریش اور بنو کنانہ کا خاص معبود تھا۔ اس کے بعد منات منا امنی سے کہتے ہیں جس کے معنی سب بہنے کے ہوتے ہیں، بہنا کہتے ہیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ کثرت سے اس کے پاس جانور ذبح کرتے اور ان کا خون بہاتے تھے، اسی لیے کثرت سے ایسا کرتے، تو اس کے پاس خون بہتا تھا، اسی لیے منع امنی سے سب کے معنی میں، بہنے کے معنی میں اس طرح اس کا یہ نام پڑا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا، بنو خزاعہ کا یہ خاص بت سمجھا جاتا تھا، ایک قبیلہ بنو خزاعہ اس کا خاص بت سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں مدینہ سے آنے والے اوس اور خزرج دونوں قبیلے اپنے عمرے اور حج کا احرام یہیں سے باندھتے تھے جہاں منات تھا، وہ اس کو اپنے لیے اس وقت احرام باندھنے کی جگہ مانتے تھے اور اس کی سامنے اس کا طواف کرتے تھے منات کا۔ یہ ایک مختصر اس کی تفصیل ہے، باقی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ اور بھی بت تھے ان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت کئی ایک صحابہ کو اس محاذ پر بھیجا کہ جو بھی اس قسم کے نشان ہیں، جو بھی اس قسم کے بت ہیں، جو بھی اس قسم کی دیواریں ہیں، جگہ ہیں، ان کو مسمار کر دیں، ان کو بالکل مٹی میں ملا دیں جا کر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بعث خالد بن ولید الى نخلہ وكانت بها العزة وكانت على 3 ثمرات فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزہ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو وہاں ایک گھر بنا ہوا تھا، اس گھر کو وہ ڈھا کر آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی۔ آپ نے فرمایا ارجع فإنک لم تصنع شیء، آپ نے فرمایا ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے، تم دوبارہ جاؤ۔ دوبارہ حضرت خالد بن ولید گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جو محافظ تھے اس بت خانے کے، اس بت کے ارد گرد وہ لوگ سب چھپ کر ایک پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے اور یہ کہنے لگے یا عزا یا عزا فاتاہ خالد، یعنی کہا عزا تو دیکھ لے، تو دیکھ لے، عزا کو کہتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ گئے اور چھپ کر دور سے دیکھنے لگے کہ اب اس پر کیا عذاب نازل ہوگا، یہ عزا کو توڑنے آئے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں کہ تبھی دیکھا انہوں نے کہ ایک ننگی عورت اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے اور مٹی کو اپنے سر پر ڈال رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے اس نیام سے نکالا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خبر دی، آپ نے فرمایا تلک العزا، یہی وہ جنی تھی جو وہاں بیٹھ کر لوگوں کو کبھی کبھی کرامت کے طور پر کچھ دکھایا کرتی تھی۔ تو یہ جو جگہ ہوتی ہیں، جب لوگ کسی جگہ کو خاص بنا لیتے ہیں تو اس قسم کے شیاطین وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی کہیں سے کوئی آواز نکلنا یا کبھی کچھ جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ جن کرتا ہے وہاں پر، حالانکہ اس سے پہلے شاید اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا، اس نے جب دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں تو وہاں وہ آ جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنیاں تھی، اسی کو عزا کہا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا منات کو ڈھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے اس کو جا کر ڈھا دیا، اس کو مسمار کر دیا۔
یہ اپنا کوئی بچاؤ نہیں کر سکے، ان میں سے کوئی بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تمام صحابہ نے اس مہموں کو پورا کیا۔ یہ سب معنی یہ ہے کہ دیکھو، جو بھی دنیا میں کسی کو بڑا سمجھ کر یا کسی سے خرق عادت کچھ چیز دیکھ کر اس کو معبود بنا بیٹھتے ہیں، تو عربوں کے یہ بڑے بڑے بت، یہ جب ان کو توڑا گیا، ان کو ختم کیا گیا، تو وہ اپنا خود بچاؤ نہیں کر سکے۔ یہ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہیں جو دنیا میں شخصیات کو، جگہوں کو، کسی درخت کو، کسی مقام کو جب متبرک سمجھ لیتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے قرآن کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں۔ ان کو چاہیے وہ ان مثالوں کی طرف آئیں، اور نہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ تم کو برکت دے سکتے ہیں، یا نہ تم کو نحوست دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے آنے والی آفت یہ ان کے حکم سے نہیں ہوتی ہے، آپ کو ملنے والی بھلائی، آپ کو ملنے والا خیر ان کے ذریعے سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ مسلمانوں کا بڑا طبقہ آج اس طرح کی بہت چیزوں سے لت پت ہے، اور ان کے عقیدے کو ہر طرح سے لوٹنے والے لوٹ رہے ہیں۔ کتنی بڑی افسوس اور کتنی خطرناک بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ قرآن کے اندر یہ مثالیں موجود پڑی ہوئی ہیں، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے۔ عن ابی واقد اللیثی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین۔ ابو واقد لیثی سے روایت ہے، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٌ بِكُفْرٍ، ہم ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ فتح ہوا، اس کے بعد ہی حنین کی جنگ ہوئی فوراً۔ تو وہ صحابہ جو ابھی اسلام لائے مکے کی فتح کے وقت، وہ لوگ میں سے ابو واقد اللیثی وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے، ہم ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ السِّدْرَ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہاں اس جگہ پر ایک درخت تھا بیری کا، اس بیری کے درخت کے پاس یہ لوگ آ کر جھکتے تھے، اس کو متبرک سمجھتے تھے، اور اس بیری کے درخت پر اپنے ہتھیاروں کو لا کر لٹکاتے تھے۔ یقال لها ذات انوات، اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، اس درخت کو ذات انوات کا نام دیا گیا تھا۔ فمرنا بسدرہ، تو ہم اس بیری کے درخت کے پاس سے گزرے۔ فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی اسی ذات انوات کی طرح ایک ذات انوات بنا دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس درخت کے پاس آ کر اپنے ہتھیاروں کو لٹکا کر یہ سمجھتے تھے اب یہ ہتھیار زیادہ کارگر ثابت ہوگا، اس کے اندر تیزی آ جائے گی، یہ بچاؤ ہمارا زیادہ کرے گا، دشمن کے اوپر زیادہ بھاری ہوگا۔ یہ تمام عقائد وہ لے کر اس جاہلیت میں ایسا وہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکبر انہا السنن، اللہ اکبر، پاک ہے اللہ کی ذات، سب سے بڑا اللہ ہے، اس کی عظمت سب سے عظیم ہے وہ، اللہ اکبر۔ تعجب کی بات، تم لوگ ایسی بات کر رہے ہو، لہن السنن، کہا انہن السنن، یہ کافروں کا وتیرہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ اس طرح سے کسی جگہ پر جا کر کچھ لٹکا دینا۔
کہا انہا سنن، یہ کافروں کے طریقے ہیں. قلتم والذی نفسی بیدی، تم ایسی بات کہہ رہے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے ایسی ہی بات کہہ دی جیسا کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جب سمندر پار کر کے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو بچا کر لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرتا ہوا کہ ایک قوم اپنے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتی تھی، اس کی پوجا کرتی تھی. تو اس وقت بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا اجعل لنا آلہہ کما لہم، ہمارے لیے اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے لیے معبود ہیں ہمارے لیے بھی بنا دیجئے. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے کہا تم بڑی جاہل قوم، بہت جاہل قوم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے اس وقت یہ کہنے پر یہ بات فرمائی، اور اس کے بعد کہا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے والوں کی پیروی کرو گے. یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس طرح ذکر کیا ہے آپ اس کو سنیں اور غور کریں کہ کس طرح سے اس امت کے اندر بھی کتنا اس طرح کا بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں جو یہ سبق ہم نے پڑھا آیت چند سورہ نجم کی اور ایک حدیث کا، اس کے اندر جو مسائل ہم نے سیکھا تفسیر آیت النجم. سب سے پہلی بات ہم نے جو جانی، یہ جو آیتیں ذکر کی گئیں سورہ نجم کی، اس کی تفسیر جانی ہم نے کہ لات اور منات اور عزا، اس کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل ہوئی. معرفت سورۃ الامر الذی طلبوا، اب وہ حدیث کی طرف آپ آئیں تو ہم کو معرفت حاصل ہوئی اس امر کی جس کا طلب کیا صحابہ نے. طلب کیا معرفت حاصل ہوئی؟ صحابہ نے ذات انوات کے بارے میں کہا ہمارے لیے ایسا بنا دیجئے. یہ معلوم ہوا ہم کو کہ صحابہ نے ایسا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کونہم لم یفعلوا، لیکن کیا نہیں. صحابہ نے ایسا کیا نہیں کہ اپنے ہتھیار لٹکا دیے ہوں. طلب ضرور کیا لیکن صحابہ نے وہ کام نہیں کیا. کونہم قصد التقرب الی اللہ بذلک لظنہم انہ یحبہ، انہوں نے جو یہ بات کہی اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا تقرب اس کے ذریعے سے حاصل کر لے، اس کا ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کر لے، کیونکہ اس وقت تک ان کے گمان میں کیا تھا کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، اور اس کہنے میں نیت کیا تھی، قصد کیا تھا؟ اللہ کا تقرب حاصل کرنا اس طرح کی چیز سے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ ساری باتیں ابھی بعد میں اور کھل کے سمجھ. انہم اذا جہلوا ھذا فغیرہم اولی بالجہل، ہم کو یہ بات معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے صحابہ جب وہ اس مسئلے سے نہ واقف ہو سکے اس وقت میں، تو بعد والے تو ہو سکتا ہے اس طرح کے مسائل سے بہت زیادہ جہالت میں رہ سکتے ہیں. کہا جب صحابہ جو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ اس طرح کی بات کہہ پڑے، انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی، جہالت ہی تو ہوئی اس معاملے میں، ان کو علم نہیں ہوا اس کا. تو بعد والے تو اور زیادہ چانس ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جہالت میں پڑ جائیں. ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرۃ ما ليس لغيره، باوجود یہ کہ ان صحابہ کے بڑے حسنات فضائل، ان کے لیے مغفرت کی دعا، لیکن اس کے باوجود ان سے اس طرح کی بات سرزد ہو گئی، ان کی زبانوں سے اس طرح کی بات آ گئی، لیکن انہوں نے کیا نہیں. وہ کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یعذرہم بل رد علیہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی جہالت پر ان کو معذور نہیں سمجھا. بات جب شرک کی آتی ہے
تو شرک کرنے والے کی جہالت اس کے لیے معذرت پیش نہیں کر سکتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہا اچھا تمہیں نہیں معلوم ہے معذور ہو تم، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان پر رد کیا، یہ کہہ کر اللہ اکبر انہا السنن. کیا بات کر رہے ہو آپ لوگ، کیا بات کر رہے ہو آپ، یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. لَتَتَّبِعُنَّ السُّنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بلکہ تم میں بہت سے لوگ، یعنی بات کی خبر دی آپ نے، میری امت میں سے بہت سے لوگ اس طرح کے کاموں میں پڑ جائیں گے، وہ اپنے سے پہلے والوں کی طریقوں کو اپنا لیں گے. کہتے ہیں فَغَلَّظَ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کے ذریعے سے فوراً رد کیا. کیا 3 باتیں؟ پہلے اللہ اکبر تعجب کا صیغہ کہا، دوسرا کہا انہا سنن، یہ کافروں کا طریقہ ہے، تیسرا کہا کہ یہ وعید ہے اور یہ سخت بات ہے کہ بہت سے لوگ بعد میں میری امت میں اس طرح کی پیروی کرنے لگیں گے اپنے سے ماقبل لوگوں کی. فوراً تو یہ کہا، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی اس طرح کی غلطی کرنے والا آدمی اس غلطی کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس پر فوراً رد کیا جائے گا. یہی چیزیں اہل حدیثوں کی بھاری پڑتی ہیں سب پر، یہی چیزیں سب لوگوں کو لگتا ہے کہ اہل حدیث بہت سخت ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کا دیا ہوا منہج ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. الثامنہ کہتے ہیں الامر الکبیر وهو المقصود انه اخبر ان تلبتم كتلبة بنو اسرائیل لما قالوا لموسى اجعل لنا الہا. کہتے ہیں یہ بڑی بات معلوم ہوئی اور وہ یہ ہے کہ ان کا طلب کرنا یہ اسی طرح سے طلب کرنا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا ہمارے لیے معبود بنا دو. صحابہ نے تو معبود بنانے کو نہیں کہا نا، صحابہ نے کہا ذات انوات ہے ان کا، ہمارے لیے بھی بنا دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دے رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے کہ تمہاری بات یہ ویسی ہی ہے جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ. ایسی چیزوں کی طلب یہ اس کو معبود بنانا ہے، اس کو معبود بنا لینا ہے. کسی کو اتنا متبرک سمجھ لینا، کسی درخت کو، کسی مقام کو، کسی کے کسی عصے کو، کسی کے کسی چپل کو، کسی کا کوئی گھر ہو، کوئی در ہو، کوئی چوکھٹ ہو، اس کو اس طرح سے بنا لینا، یہ کیا ہے؟ اجعل لنا الہن، معبود بنا لینا. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طلب کو معبود بنانے سے تشبیہ دیا اور مثال بیان فرمائے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل کتنے سنگین ہوتے ہیں اور کتنے بڑے جرم ہوتا ہے. یہ التاسع ان نفع هذا بمعنى لا الہ الا اللہ مع دقته وخفائه على اولئک. کہتے ہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کی نفی میں سے ہے. یہ آپ نے جو لا الہ الا اللہ کہا ہے تو لا الہ الا اللہ جو کہا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، جو تم نے نفی کی ہے اس نفی میں اس طرح کی ساری چیزیں داخل ہیں کہ جو لوگ کسی کو متبرک بنا لیں، کسی درخت کو، کسی جگہ کو، اس طرح کا یہ عمل بھی یہ کیا ہے؟ اسی چیز میں شامل ہوگا. اس طرح کی چیزیں یہ نفی لا الہ الا اللہ میں جو نفی ہے اسی میں داخل ہوگا، یہ اسی چیز میں داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے باوجود یہ کہ ابھی وہ صحابہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے، اسی لیے ان کی زبان سے یہ بات نکلی تھی، ابھی ان پر لا الہ الا اللہ کی یہ باریکی ان پر ثابت نہیں ہوئی تھی، ان کو لا الہ الا اللہ کا اتنا گہرا علم نہیں ہوا تھا. اس لیے ہم کو جان لینا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی نفی میں اس طرح کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
ہے نا، بہت سے لوگ اس طرح کی جب باتیں کہی جاتی ہیں تو وہ فوراً حوالہ دیتے ہیں، ہم نے ان کو معبود نہیں بنایا، ہم نے ان کو بڑا سمجھا، ان کی عزت کریں گے۔ نہیں، یہ ساری چیزیں اسی ضمن میں آتی ہیں۔ انه حلف علی الفتیا وهو لا يحلف الا لمصلحۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہیں مسائل پر مضبوط پکڑ بنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے قسم کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم کہیں مسئلہ بیان کریں اور وہ مسئلہ بہت زور دینے والا مسئلہ ہو، بہت بڑا اور عظیم ہو، تو وہاں پر قسم کھائی جا سکتی ہے۔ مصلحت کے تحت باتوں میں کبھی کبھی زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بہت موقع پر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا کر کہا۔ تو مسئلے کو اچھے سے سمجھانے کے لیے، زور دینے کے لیے اس طرح قسم کھانا جائز ہے۔ ان الشرک فیہ اکبر و اصغر لانہم لم یرتدوا بہذا، کہتے ہیں یہ بات معلوم ہوئی ہمیں اس حدیث سے کہ شرک میں اکبر اور اصغر ہوتا ہے، شرک میں اکبر اور اصغر ہوتا ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ بات کہی کہ ہمارے لیے بنا دو ایسا ذات انوات، تو یہ شرک والی بات ہوئی، لیکن یہ شرک اکبر نہیں ہوا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہا کہ تم دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مرتد ہو گئے۔ شرک اکبر اگر واقع ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ مرتد ہو گئے، لا الہ الا اللہ دوبارہ کہنا پڑتا۔ اس لیے کہا اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک میں اکبر اور اصغر ہوتا ہے۔ ان کا کی یہ بات بولنا یہ شرک اصغر، اگر اکبر میں شامل ہو جاتا تو وہ ارتداد کے شکار ہو جاتے، ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا۔ قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك، صاحب یہ راوی نے یہ بتایا کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے، کون لوگ تھے؟ جو ابھی ابھی اسلام لائے، فتح مکہ ہوا چند دنوں کے بعد ہی جنگ حنین ہے، تو وہی لوگ جو مکہ میں ابھی اسلام لائے تھے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے کہ ہم لوگ ابھی کفر کو چھوڑے ہوئے ہمارے تھوڑے دن ہوئے تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان نئے صحابہ جو اسلام میں داخل ہوئے، ان کے علاوہ تمام پرانے صحابہ اس مسئلے کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا، اس لیے ان لوگوں نے یہ بات کہی۔ روافض کا رد، رافضی اسی طرح کی روایتوں کو لے کر سنیوں کی کتابوں سے، اہل سنہ کی کتابوں سے اسی طرح کی باتوں کو لے کر سنیوں کو بدگمان کرنا چاہتے کہ دیکھو تمہارے کتابوں میں ہی ذکر ہے کہ یہ صحابہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو کہا یہ جو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی کفر کو چھوڑے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے، اسلام میں آئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہے، باقی جو پرانے لوگ تھے وہ ایسی بات نہیں بولے، اور ان کو اچھی طرح اس بارے میں علم تھا اور مسئلہ معلوم تھا۔ التکبیر عند التعجب خلافا لمن کریا، کہا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کوئی تعجب کی چیز دیکھ کر اللہ اکبر کہنا ثابت ہوا، کوئی حیران کرنے والی، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی کبریائی بیان کر سکتے ہیں۔ ہمیں جہاں ضرورت محسوس ہو یہ بات بڑی حیران کرنے والی بات ہے تو ہم اللہ اکبر ہماری زبان سے نکلتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ناپسندیدگی والی بات نہیں ہونا چاہیے۔ النہی عن التشبہ بأہل الجاہلیہ، آئی بات معلوم ہوئی ہم کو کہ جاہلیت کے لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع ہے۔ جاہلی جو لوگ جہالت میں زندگی گزار رہے ہوں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، جاہلیت کے چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں اگر اس طور پر ہم جہاں جیتے ہیں وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شریعت اسلامیہ سے ناواقف ہوتے ہیں،
لیکن ان کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے اور ہم لوگ ان کے بہت ساری چیزوں میں مشابہت اختیار کرتے ہیں، نوجوان طبقہ خاص طور پر۔ تو یاد رکھو، امت اسلامیہ کے نوجوانوں کے لیے یہ نصیحت ہے، چاہے پرانی جاہلیت کی باتیں ہوں یا اس دور کی جاہل، جس کو شریعت کا علم نہیں وہ ایک طرح سے جاہل ہے، جو شریعت کا پابند نہیں وہ ایک طرح سے جاہل ہی ہے۔ تو کہا تشبہ بأہل الجاہلیہ، اس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، چاہے پرانے وہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہوں چاہے اس زمانے کی باتیں ہوں۔ آپ دیکھیں اب آگے میں بتاتا ہوں، الغضب عند التعلیم، کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تعلیم دیتے وقت غصہ ہونا جائز ہے، غصہ ہونا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ بات سن کر یہ جو کلمات آپ کے نکلے، اللہ اکبر انھا السنن والذی نفسی بیدی، جو آپ نے کہا لتتبعن سنن من کان قبلکم، یہ آپ نے غصے میں کہا۔ تو تعلیم دینے میں غصے کا اظہار یہ جائز ہے، ہر تعلیم دینے میں نہیں، ہر مسئلہ سمجھانے میں غصہ نہیں، عادت نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر ضرورت ہے جو مسئلہ جتنا سنگین ہے وہاں پر ہونا چاہیے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ تعلیم میں غصہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ القاعدۃ الکلیہ لقولہ انھا السنن، بات معلوم ہوئی ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے، وہ ان میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو مسلمان سب کرتے ہیں، میلاد النبی کے نام پر ہو یا اور دیگر رسومات کے طور پر جس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ مسلمانوں سے ہے، تو ڈھونڈیں آپ، یہ میلاد منانا، برتھ ڈے منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ نصارہ کا طریقہ ہے، نصرانی کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ کلیہ اس حدیث انھا السنن، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اس طرح سے درخت بنا لینا، اس پر ٹانگنا، ہتھیار لے جا کے اس پر لگانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو سالگرہ منانا ہے اور شادی کی بھی وہ مناتے ہیں نا لوگ، کیا بولتے ہیں اس کو، اس کی بھی سالگرہ مناتے ہیں، اور مرنے پر بھی برسیاں مناتے ہیں، ہے نا، مرنے والے پر، اور سمجھتے ہیں کہ شادی کی تاریخ کو اس طرح یاد کرنا یہ محبت پیدا کرے گا۔ ہندوستان میں تو بہت ساری مذاق کرتے رہتے ہیں نا، پر ایک بات پھنس گیا اب دوبارہ تو کیا اس کو یاد کرتا رہتا کیا؟ اسلامی طریقے سے جیو، اسلام یہ ہم کو طریقہ سمجھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، میاں بیوی لباس کی طرح ہے، جب ہم لباس پہن لیتے ہیں ہمارے اندر ہزار عیب ہوں یہ چھپا لیتا ہے یہ ہمارا کپڑا، ہم پر جتنے اندر عیب ہوں یہ سب چھپا لیتا ہے۔ ویسے ہی میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنا احترام اور عزت کی زندگی ہونا چاہیے کہ کچھ دوسرے کو آنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی تیسرے کو داخل ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتا انسان، جو وہ دونوں کر لیتے ہیں آپس میں باتیں، اسی سے نہیں کر سکتا، چاہے والدین ہو چاہے دوست ہو۔ اسی لیے ان باتوں کو جو میاں بیوی کے درمیان میں گزرتی ہیں اس کو بیان کرنے والے کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ وہ بہت ہی خائن اور دیوس آدمی ہے، بہت ہی برا اور نالائق آدمی ہے جو میاں بیوی کے تنہائی کی باتوں کو اپنے دوستوں میں آ کر بیان کرے، بہت ہی برا انسان ہے وہ دنیا کے اندر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اسلامی طریقے ہیں اسی کو اپنائیں، اسی کے طریقے سے محبت بڑھے گی۔ آپ تہجد کے لیے ایک دوسرے کو اٹھائیں، حدیث میں آیا نا کہ نہیں اٹھتا ہے تو وہ چہرے پر پانی مارتی ہے یا
آپ اس کے چہرے پر پانی مارتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کے درمیان میں یہ ہے الفت اور محبت کا ذریعہ، یہ ہے طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ گلاس میں پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر تھوڑا دے دیتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گلاس میں وہیں سے پیتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیا ہوتا۔ یہ ہے اسلامی طریقہ۔ یہ نہیں ہے یہ سال میں ایک دفعہ بیوی کے سامنے کیک کاٹ کے اس کو خوش کر کے باقی باہر دوسروں کے ساتھ گھومتے رہو۔ یہ اسلام ایسی محبت اور الفت کو نہیں بتاتا ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ مشابہت اختیار کرنا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرے گا، تشبہ ان کا طور طریقہ اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ ہم مسلمان سمجھے۔ آخر میں آپ دیکھیں دلائل کا جب جواب نہیں دے پاتے، دلائل کا جب جواب نہیں دے پاتے میلاد النبی پر، تو لاسٹ میں بولتے عیسائی حضرت عیسیٰ کی ولادت کو خوشی منا سکتے تو مسلمان کیوں نہیں منا سکتے؟ آج سمجھ لیجئے یہ جا رہا ہے انہا السنن، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے قاعدہ ہے کہ جب تک کوئی بات جو کھانے پینے میں آزادی ہے، کھانے پینے میں آزادی ہے، لیکن وہ آزادی وہاں جا کر رک جاتی ہے جب کسی قوم کے مشابہ یا اس کا شعار یا اس کا معیار یا اس کی علامت وہ بن جائے، تو ان چیزوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے، بچا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الثامن عشر ان هذا علم من اعلام النبوة لكونه وقع كما اخبر، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا تم میں سے بہت سارے لوگ میری امت کے ان لوگوں کی اس طرح کے کاموں کی پیروی کریں گے۔ کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی جو باتیں آپ خبر دیتے تھے ان میں سے ایک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا امت میں آج ویسے ہی واقع ہوتا ہوا بالکل نظر آ رہا ہے، بالکل واضح۔ اور دکھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اسی کو بریلوی لے کے کہتا اللہ کے رسول کو علم غیب۔ کیا سمجھائیں مسلمانوں کو۔ اسی لیے عقیدہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ عقیدہ پڑھے رہیں گے تو یہ جو مولوی آ کر اپنے من مانی باتیں اور اپنے قصے کہانیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ فوراً رد کریں گے اس کا، آپ فوراً رد کریں گے۔ کیوں رد کریں گے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے چھڑواڑ کو بالکل برداشت نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے مسکرا کر ملنے کو صدقہ قرار دیا ہے، اجر قرار دیا ہے، مسکرا کر ملنا، لیکن اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب دیکھا گیا ہے۔ اس لیے مسکرانے کو یہاں پر فٹ نہ کریں، نبی کا مسکرانا اپنی جگہ ہے اور نبی کا غصہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں تعلیم میں یہ چیزیں آتی ہیں، تربیت میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بالکل واضح ہوئی اور عیاں ہوئی، واقع ہوا امت میں اس طرح کے بہت سے کام کہ لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی قوموں کی ان باتوں کی پیروی کرنے لگے جس کی شریعت میں منع ہے۔ انما ذم اللہ به اليہود والنصارى فی القرآن انه لنا، یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں جہاں جہاں یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی ہے، اگر اس طرح کا عمل امت میں پایا جائے گا تو امت کی بھی مذمت کی جائے گی اسی کے ذریعے سے۔ کیونکہ بہت سے لوگ بھڑکاتے یہ آیت تو کافروں کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بات پر قرآن کی یہ آیت ثابت کی جو کہ آئی ہے کس کے بارے میں؟ بنو اسرائیل کے بارے میں۔ اس آیت کو کس کے لیے فٹ کیا آپ نے؟ صحابہ کی اس بات پر فٹ کیا۔ اس لیے کہا کہ اس قرآن کے اندر جہاں جہاں مذمت آئے گی یہود و نصارہ کی، اگر اس طرح کا عمل امت میں پایا جائے گا تو امت میں ان لوگوں کو اسی طرح کی ان کی مذمت بیان کی جائے گی۔ ٹوٹ جاتا ہے وہ منہج، وہ سب کو ملانے والا، بدعات خرافات سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے والا، وہ جو طریقہ ہے لوگوں کی فکر ہے وہ نبی کے منہج سے، صحابہ کے منہج سے الگ ہے۔
الگ ہے، اس لیے لوگ اس طرح کی باتوں کو بیان کر کے بہت سے پڑھے لکھے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، قرآن میں جہاں جہاں کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کی مذمت کی بات آئی ہے، اگر امت میں کوئی بھی اس طرح سے کام کرتا ہوا پایا جائے گا تو اس کو بھی قرآن کی ان آیات اور ان احکام کے ذریعے سے ڈرایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ تم پر بھی فٹ ہوتی ہے، تمہاری بھی مذمت ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ انه مقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر۔ کہتے ہیں یہ اس حدیث میں ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عبادت کی اصل کیا ہے؟ حکم کا ہونا۔ عبادت کی اصل کیا ہے؟ حکم کا ہونا۔ صحابہ نے وہ دیکھا ذات انوات تو کرنے نہیں لگے، وہ کرنے نہیں لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، اگر آپ حکم دیتے تو کرتے، آپ نے منع کیا تو رک گئے۔ تو عبادت میں اصل کہتے ہیں کہ حکم ہونا چاہیے، عبادت میں منع کی دلیل نہیں چلتی ہے۔ یاد رکھو، عبادت میں منع کی دلیل نہیں۔ کوئی یہ کہے میلاد النبی نہ منانے کی دلیل دو، یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی، یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ آپ کر رہے ہیں، آپ کرنے کی دلیل دو۔ عبادت میں منع کی دلیل، کرنے کی دلیل دو۔ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ آپ ایسا کرتے ہیں، اس کی دلیل دو۔ آپ بچے کی پیدائش پہ عقیقے میں 7ویں دن 2 جانور ذبح کرتے ہیں، لڑکے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے 1، تو جو کر رہا ہے وہ دلیل دے گا۔ اگر کوئی گائے ذبح کرنے لگے اور وہ یہ کہے کہ منع کی دلیل دو، منع ہے کہ گائے مت کرو، منع کی دلیل، تو یہ کہا جائے گا یہ عبادت میں یہ نہیں چلتا ہے، عبادت میں ثبوت چلتا ہے، آپ دو۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیا۔ یہ بات معلوم کہ صحابہ کے یہاں پر یہ مقرر تھا کہ عبادات کے لیے حکم ہونا ضروری ہے، حکم ہوگا تبھی اس کام کو کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا۔ اب کہا جائے کہ 2 حکم دلیل جو کر رہے ہیں، کتنا سب شور شرابہ مسلمانوں نے کیا، بچوں کو پریشان، ساری چیزیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ان سنت اہل الکتاب مذمومۃ کسنت المشرکین، یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کے طور طریقے بھی یہ مذموم ہے، ناپسند ہیں، ان کی مذمت ہے، جس طرح کے مشرکین کے طریقوں کی۔ اہل کتاب چونکہ ان کا درجہ تھوڑا اوپر ہے، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عام کفار جو ہوتے ہیں مشرکین، وہ ایمان نہیں رکھتے، تو اس لیے ان کا درجہ تھوڑا سا، اسی لیے ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، لیکن عام مشرکین کفار کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، تو ایک مقام ہے ان کا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان کے طور طریقوں کو کی مذمت ویسے ہی ہوگی جیسا مشرکین کے طور طریقوں کی مذمت کی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو منانے والوں کی بات کو عظمت کے ساتھ بیان کر کے رسول اللہ کی پیدائش کو، ولادت کو، میلاد، عید میں منانا نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے حکم ہونا چاہیے، اس کے لیے ثبوت ہونا چاہیے۔ ان المنتقل من الباطل الذي اعتاد قلبه لا يؤمن ان يكون في قلبه بقيه من تلك العاده لقولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر۔ کہتے ہیں یہاں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کہ جب کوئی باطل سے نکل کر حق کے طرف آتا ہے تو باطل میں جو اس کے اندر باطل عقیدے گھر کر چکے تھے، اس کے نکلنے میں وقت لگے گا، اس کے نکلنے میں تھوڑا وقت لگے گا، دھیرے دھیرے جائے گا، وہ کچھ اس کا باقی رہ جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوگا۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس میں کہا وہ صحابہ نے کہ ہم ابھی ابھی اسلام میں آئے تھے، ہم ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے، اس لیے ان سے یہ غلطی ہو گئی، یہ بات انہوں نے
پوچھ لی، ان سے پہلے والوں کو علم تھا، ان میں سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو کہا کہ جب باطل سے حق کی طرف آدمی آتا ہے تو باطل میں جو وہ اتنی زندگی گزار چکا ہے، اس کے قلب سے، اس کے ذہن و دماغ سے وہ اتنا باطل اس کے چھپا ہوا تھا، جڑا ہوا تھا، اس کے نکلنے میں، حق کو اس کی جگہ لینے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ بات ہم کو معلوم ہوئی۔ تو ایسی موقعوں پر غصہ کا اظہار جائز ہے، لیکن انداز سمجھانے والا ہونا چاہیے، اسلام سے خارج کرنے والا نہیں۔ انداز سمجھانے والا ہونا چاہیے، آپ سمجھائیں۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ اگر غلطی کر رہا ہے، آپ اس کی غلطی پر غصہ کریے، اس کا رد کریے، اس لیے تاکہ وہ اس چیز کو بھول جائے، اب اس کی جگہ پر حق کو اپنے دل میں بٹھا لے، ذہن میں بٹھا لے، نہ کہ یہ کہ فوراً کافر کہہ کے اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ جب عقیدہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں، فوراً جذبات پر کفر اور شرک بدعات کی توپ کی نالی رکھ کر اس کو دکھا کر لوگوں کو اسلام سے نہیں بھگا دیتے۔ آپ رد کریے، غصہ جائز ہے آپ کا، آپ کی آواز تیز ہونا جائز ہے، لیکن لوگوں کو متنفر نہیں کریے، بلکہ لوگوں کو بلانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری باتوں کے اندر سچائی پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہم اسلام پر عمل پیرا رہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔